وكسر الخطبة من مئنة فقه الرجل. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. کلمہ شریف کا ذکر کیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کوئی تقریر کا موضوع میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا تقریر کی جائے، تو اسی تقریر اور بیان کے تعلق سے ایک حدیث مجھے یاد آئی کہ اس تقریر کی اور بیان کی کیا حیثیت ہے. وہ حدیث میں نے تلاوت کی. حضور فرماتے ہیں ان طول الصلاة وقصر الخطبة من مئنة فقه الرجل. حضور کا فرمان ہے، حدیث ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے ان طول الصلاة، نماز لمبی پڑھنا، نماز زیادہ پڑھنا، وقصر الخطبة، اور خطبہ یعنی تقریر و بیان مختصر اور چھوٹا کرنا. من مئنة فقه الرجل، یہ آدمی کے عالم ہونے کی پہچان ہے. غور کیا آپ نے؟ نماز لمبی پڑھنا، نمازیں خوب پڑھنا، اور بیان اور خطبہ تقریر مختصر کرنا، اس کو حضور نے اچھے عالم کی پہچان بتایا. لیکن اچھا عالم وہ نہیں ہے کہ جو تقریریں بہت کر لیتا ہو، بول لیتا ہو، دیر تک تقریر کر سکتا ہو. حضور نے اچھا عالم اس کو فرمایا کہ جو تقریر و بیان مختصر کرتا ہو اور نماز بہت زیادہ پڑھتا ہو، عبادت کرتا ہو. اور آدمی جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں اثر پیدا فرما دیتا ہے. اس کا تھوڑا کہا ہوا بھی زیادہ ہوتا ہے. اور جب آدمی صرف منہ کا مولانا ہوتا ہے، دل کا مولانا نہیں ہوتا ہے، تو اس کی بہت سی باتیں بھی بے اثر ہوتی ہیں. ایک بزرگ میں حضرت سیدنا شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ. ملتان شریف ایک شہر ہے جو بٹوارے کے بعد پاکستان چلا گیا. ملتان بڑے بڑے اولیاء اس میں ہوئے ہیں، بڑے مشہور. اور میں ایک بہت زیادہ مشہور، جن کی خانقاہ بہت بڑی ہے، بہت مشہور ہے، شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ. ان کے الملفوظ میں ان کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے فرمایا کہ جو آدمی 40 دن اکیلے میں اللہ کی عبادت کر لے تو اس کی زبان سے علم کے چشمے پھوٹنے لگتے ہیں. سمجھا؟ اچھا، اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو آپ نے بھی نبوت کی ابتدائے نبوت میں آپ نے ایک دم تبلیغ نہیں کی، تقریر نہیں کی، بیان نہیں کیا، بلکہ کسی کو یہ بھی نہیں بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں.
شروعات کہاں سے ہوئی؟ حدیث شریف میں لکھا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ثم حبب الیہ الخلا فکان یخلو بغار حرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو آپ کو تنہائی پسند ہو گئی تھی، اکیلے میں رہنا اچھا لگتا تھا. وکان یخلو بغار حرا، اور وہ تنہائی حاصل کرنے کے لیے، اکیلاپن اپنانے کے لیے غار حرا میں جا کے بیٹھ جاتے تھے. وکان ذالک تعبد اللیالی، اور کئی دن وہاں عبادت فرماتے تھے. تو کل ملا کر کے بات یہ ہے کہ بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے، حضور نے فرمایا فرماتے ہیں قیامت کی نشانی بتاتے ہوئے قلیل علماؤہم و کثیر خطباؤہم، قیامت کے قریب جو مسلمان ہوں گے ان میں تقریریں کرنے والے زیادہ ہوں گے، علم والے کم ہوں گے، مقدر بہت ہو جائیں گے. تو حضور نے جو بات بتائی ہے، میں نے پہلے کا بھی کچھ دور دیکھا ہے، سنا ہے. پہلے کے علماء جب عالم بنتے تھے تو ان کی توجہ بیانات کی طرف کم ہوتی تھی. علم کو بڑھانے، کتابوں کے مطالعے، نماز کی پابندی، عبادت، تسبیح ذکر و شکر عبادت ہوتی تھی. اور اس وقت جو آج کل ہمارا ماحول بن کے آیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے مدرسوں کے طلبہ بھی ہر ایک کے دماغ میں یہ رہتی ہے کہ مقدر بن جاؤں، شاعر بن جاؤں، مقدر شاعر. بڑی محنت کر رہے ہیں، بلکہ ان جلسوں اور تقریروں کی وجہ سے مدرسوں میں پڑھائی بہت کمزور ہو گئی پہلے کے مقابلے میں. پڑھائی پہ دھیان نہیں ہے. پہلے جیسے علماء فارغ ہوتے تھے ویسے ہم لوگ نہیں ہیں. ان کو رسوخ حاصل نہیں ہے علم میں، بہت کم، الا ماشاء اللہ. اور اس میں جو ہے وہ کچھ ہماری قوم کا بھی دخل ہے، کیونکہ ہماری قوم کا یہ حال ہے کہ کوئی آدمی امام ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، بچوں کو دینی تعلیم دیتا ہے، ان کو تنخواہیں میسر نہیں ہیں. سمجھے آپ؟ چھوٹی چھوٹی تنخواہیں ہیں، وہ بھی انہیں سکون سے نہیں مل رہی ہیں، ذرا میں حساب ہو جاتے ہیں ان سے. اور جو اسٹیج پر آ گئے ہیں مقدر شاعر، ان پر نوٹوں کی نچھاور کر رہے ہیں. انہیں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی سی بھلا آدمی جس کے دم سے مسجد آباد ہے، کوئی امام ہے، نماز کی پابندی کر رہا ہے، نمازیں پڑھاتا ہے، کوئی بچوں کو دینی تعلیم دے رہا ہے، اس کے ذریعے سے آنے والی نسلیں، کیونکہ دین جو زندہ ہے وہ تقریروں سے زندہ نہیں ہے، صرف دین زندہ ہے پڑھنے پڑھانے سے. تو اللہ کے رسول نے تعلیم کا سلسلہ قائم کیا تھا. اس کا نتیجہ ہے کہ آج 1450 سال کے بعد بھی جو اسلام مکہ مدینے میں نازل ہوا تھا وہ اسلام آج ہمارے پاس موجود ہے. اتنے زمانے کے باوجود بھی، کیونکہ سلسلہ با سلسلہ جو لوگ دنیا سے گئے وہ اپنے شاگرد بنا کر گئے، شاگردوں کے شاگرد ہوتے چلے گئے، سلسلہ آگے بڑھتا گیا. آج ہمارے پاس پورا دین موجود ہے. یہ مقدروں سے نہیں ہوا ہے، یہ پڑھنے پڑھانے سے ہوا ہے. ہم بچوں کو دینی تعلیم دے کے جائیں گے. ہم مر جائیں گے، قبرستانوں میں ہوں گے، یہ ہمارے گھروں میں قرآن پڑھنے والے ہوں گے، نماز پڑھنے والے ہوں گے، مسئلے جانتے ہوں گے کہ نہاتے کیسے ہیں، اسلام میں وضو کسے کہتے ہیں، اسلام میں ناپاکی کیا ہے، اسلام میں پاکی کیا ہے، اسلام میں حرام کیا حلال کیا ہے. ہم قبرستانوں میں ہوں گے، لیکن یہ باتیں ہمارے گھر کے لوگ تبھی تو جانیں گے، ہماری نسلیں، جبکہ ہم بچوں کو پڑھا کے جائیں گے. تو دین جو زندہ ہے وہ پڑھنے پڑھانے کے سلسلے سے. آج ہم نے یہ حال کر دیا کہ بے شمار لمبی لمبی رقمیں طے کر کے لوگ آ رہے ہیں نذرانے کے نام پر، لمبی لمبی رقمیں کر کے ان کو بلا رہے ہیں، اوپر سے نوٹ برسا رہے ہیں ان کے اوپر. اور کسی امام، کسی مسجد کے مؤذن، خدمت کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، مسجد کے اندر
نماز کو پڑھانے والا یا بچوں کو تعلیم دینے والے کے لیے کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اس سے 10-20-50 کا مسافہ کر لیں. تو تنخواہیں میں سے خواری ہو رہی ہے ان کی تنخواہ. سب زوال کے آثار ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. میں اس بات کا مخالف نہیں ہوں کہ میں نعت خوانی کا یا تقریروں کا وعظ و نصیحت کا مخالف نہیں ہوں. میرا مطلب یہ ہے کہ جس کے ذریعے دین کو زیادہ تقویت مل رہی ہے، ان کے ذریعے دین باقی ہے، ان کے ذریعے سے مسجدیں آباد ہیں، ان کے ذریعے سے دین آگے بڑھے گا، بچوں کے پڑھنے کا سلسلہ چلے گا، وہ اس کو پڑھا کے جائیں گے، پھر وہ مریں گے تو اوروں کو پڑھا کے جائیں گے، جن سے یہ دین قیامت تک باقی رہے گا، جو مذہب کے تحفظ کی ضمانت ہیں، جن سے مذہب زندہ ہے، جن سے مذہب کو طاقت مل رہی ہے، ان کو تم طاقت پہنچاؤ. ایک حدیث شریف میں حضور نے فرمایا کہ اور یاد آئی مجھے حدیث، فرماتے ہیں ان من فتنة العالم ان یکون الکلام احب الیہ من الاستماع. حضور کا فرمان ہے. فرماتے ہیں عالم کے لیے یہ آزمائش ہے، مطلب یہ چیز عالم کو یہ اچھی چیز نہیں ہے. کیا کہ اس کو بولنا سننے سے زیادہ اچھا لگتا ہو. مطلب اپنا بولنا، اپنا بیان کرنا تو اچھا لگتا ہو، اور دوسرے کی سننا اس کو اچھی نہ لگتی ہو. اچھا علم والا وہ ہے کہ صرف اپنا ہی بول کے میرے منہ سے دین کی بات نکل رہی ہے تو مجھے اچھی لگ رہی ہے، اور وہی دین کی بات کوئی اور کر رہا ہے تو مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے. مجھے ٹائم نہیں ملا، بلکہ آج کل میں نے کئی جگہ یہ سنا ہے، مجھے بتاتے ہیں لوگ کے جلسوں کے حالات چل رہے ہیں، وہاں اس بات پر بڑے اختلافات ہو رہے ہیں کہ میری تقریر پہلے ہو کہ میری بات نہ ہو. ابھی ایک جگہ تو یہ سننے کو ملا کہ اسٹیج پہ مار پیٹ ہوئی ہے ہم لوگوں میں. ارے بھلے آدمی، اسٹیج پہ ٹائم نہیں ملا تو اللہ کا ذکر کر بیٹھ کے. وہ تیرا ٹائم ہے، رات بھر عبادت کر، دن بھر کر، اسٹیج پہ کیوں لڑ رہے ہو بھائی؟ ذکر کرو، عبادت کرو، شکر کرو اللہ کا. یہ حالات بن گئے. میری گزارش ہے کہ اللہ توفیق دے تو پیسہ بھی وہاں پہ خرچ کرو، کوشش زیادہ تر ان کے ذریعے دین کو تقویت ملے. حدیث شریف فرماتے ہیں لا یاکل طعامک الا التقی. اے لوگو تمہارا کھانا نہ کھائیں مگر پرہیزگار لوگ، اچھے لوگوں کو، دیندار لوگوں کو، بھلے آدمیوں کو تمہارا کھانا ملے. آج کل تقریبات ہوتی ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، ان میں یہ نہیں دیکھتے بھلے کون ہیں، نیک کون ہیں، دیندار کون ہیں، زیادہ تر بڑے بڑے لوگ کون ہیں. اونچی پارٹیوں کو دعوتیں زیادہ دی جاتی ہیں. اللہ ماشاء اللہ. کل ملا کر کے بات یہ ہے، آج کی میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ صرف بیانات اور خطاب پر نہ رہ جائیں، بلکہ وہ کاموں کی طرف بھی توجہ دیں کہ جن کے ذریعے ہمارا دین قیامت تک باقی رہے اور ہماری نسلیں دین سے آگاہ رہیں، اور ہم اس قسم کے جو لوگ ہیں جو دین کو طاقت دے رہے ہیں، جن کے ذم سے مسجدیں آباد ہیں، جو بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، ان پہ اپنے